ایسے ہی ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں باتیں ہمیں اپنے خلاف لگتی ہیں، پر حقیقتاً وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتی ہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھیں، اگر آپ حد سے گزر رہے ہیں تو آپ یقین رکھیں فتح مکہ بھی آگے ہی موجود ہے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمت نہ بھی سمجھ آئے پھر بھی کہیے اے اللہ مجھے قبول ہے، اور اسی میں بہتری ہے۔ فتح مبین پانے کے لیے ہجرت مدینہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوستو، ہماری والدہ 2 ماہ سے شدید بیمار ہیں، نہ تو انہیں کھانے پینے کا ہوش ہے نہ اٹھنے بیٹھنے کا ہوش ہے۔ آپ سب سے التجا ہے کہ ہماری والدہ کے لیے، ہماری والدہ کی خیر و عافیت کے لیے، صحت یابی کے لیے ایک بار ضرور دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد شفا یاب کر دے۔ آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں، بہت ہی ضرورت ہے۔ ہماری والدہ کی طبیعت بہت ہی ناساز ہے۔ صبر کی گھونٹ پینا بہت مشکل ہوتا ہے، جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو تب صبر کرنا واقعی ناممکن لگتا ہے، مگر اس صبر کے بعد جو اجر کا آب زمزم وہ رب العالمین اپنے بندے کو پلاتا ہے تو انسان صبر کے کروے گھونٹ بھول جاتا ہے۔ وہ جو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، وہ جو تمہارے 1000 گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، وہ جو دن بھر تمہاری نافرمانی دیکھنے کے باوجود بھی صبح فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، سوچو وہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں نا تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کہیں سے بھی مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے وہ مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے نہ جواب؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی؟ ایسا ہوتا ہے، اللہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ بہتر چیز سے بھی نوازتا ہے، وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اس لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ لوگوں کے پاس محبتیں ہوتی ہیں، ان کی متبادلی ہوتے ہیں، آسائشیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے وسائل بھی ہوتے ہیں، تبھی وہ سکون سے بیٹھ کر آپ کے تباہ حال پر تبصرہ کر لیتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں اور مہربانی کے اختتام دیکھنے کے لیے رک بھی جاتے ہیں اور پھر اگلی کسی کہانی کی تلاش میں چل نکلتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے، تو جس چیز کی چاہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی یا سنی کو انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی انشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ ان خوبصورت سی باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجیے۔